دیکھتے ہیں، لیکن جب کوئی ولی کچھ کہتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے، کیونکہ عالم والا میں روحانیت میں عالم نور میں اسے مشاہدہ کرایا ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ شب معراج میں بھی حضور کی خدمت کے لیے حاضر ہے، یہ دلیل ہے، حاضر ہے کہ نہیں حاضر ہے۔ اور ایک جگہ روایت میں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا میں بھی آپ کی روح موجود ہے، تو سرکار غوث اعظم جو فرمائیں گے وہ چشمدید فرمائیں گے نا۔ تو اسی طرح سے یہ اولیاء اللہ جو وابستہ ہے ولی کامل چاہے جتنے سلاسل حقہ ہیں وہ بچشم خود دیکھتے ہیں، پھر اس کی عکاسی اور آنائیں اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بار مل کے آپ سے میرا درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ فرماتے ہیں گر جلوہ نما سید ابرار نہ ہوتا، گر جلوہ نما سید ابرار نہ ہوتا، واللہ خدائی کبھی اظہار نہ ہوتا۔ گر جلوہ نما سید ابرار نہ ہوتا، واللہ خدائی کبھی اظہار نہ ہوتا۔ کلتا نہ اگر میں قدائے حسن محمد، کلتا نہ اگر میں قدائے حسن محمد، کوئی میں توحید سے سرشار نہ ہوتا، اور ہوگی نہ اگر اس میں آیا شکل محمد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی ہوگی نہ اگر اس میں آیا شکل محمد، زنہار یہ دل محرم اسرار نہ ہوتا۔ اور کھلتی نہ حقیقت کی کبھی راہ کسی پر، کھلتی نہ حقیقت کی کبھی راہ کسی پر، عشق اس کا اگر قافلہ سالار نہ ہوتا۔ اور آگے فرماتے ہیں مقطع میں افتانہ خلیل ایسی طرح بار محبت، افتانہ خلیل مقطع فرمانے افتانہ خلیل ایسی طرح بار محبت، حامی جو تیرا حیدر کرار نہ ہوتا، حامی جو تیرا حیدر کرار نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ، یا بس 2 منٹ کی گفتگو میں نے کہی، 1 منٹ ہو گئے، 2 سے 3 منٹ اور لوں گا، صرف اولیاء اللہ کے حوالے سے بات کروں گا 2 منٹ کی۔ تو عزیزوں یہاں پر انہوں نے کیا فرمایا؟ بار محبت، بار محبت سے مراد یہاں پر ہے ولایت کا بوجھ، کہ ولایت کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا اگر مولا کائنات کی مدد نہ ہو، کیونکہ میرے آقا جو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ یہاں علم سے مراد جو ہے سارے علوم ہے، لیکن خصوصی علم اس کی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے میرے حبیب کو عطا کیا، یعنی علم لدنی، علم باطن جو ولایت کا علم ہے، اگر وہ حاصل کرنا ہے تو کس سے آنا پڑے گا؟ علی کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عالم تصوف میں، تعلیم تصوف میں شاگرد ہے مولا کائنات اور خلافت عطا کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلسلہ تصوف ہوئے اور تصوف کی تعلیم میں جو آقا نے عطا کیا حضور کو، حضور نے مولا کائنات عطا کیا، اس میں مرید و خلیفہ مولا کائنات کے جناب عبداللہ بن عمر بھی، اور مفسرین کے امام استاد کے اس کے امام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اگر مرید و خلیفہ کس کے ہیں؟ مولا کائنات کے، اور حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار حسنین کریمین تو آپ کی جانشین ہے، آپ کے والد محمد کے منصب پر فائز ہے۔ تو لہذا جو بات ابن برکات چلے آ رہے ہیں، تو یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
क्या बोलवा रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत। क्या बोलवा रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत की जान। अब हजरत 800 बरस पहले पीछे चले जाएंगे। हजरत ख्वाजा खाजगा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जानशीन और सज्जादा नशीन और खलीफा अव्वल हुजूर गरीब नवाज हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं हुजूर की शान में? फारसी में एक शेर कहते हैं, वक्त नहीं है इख्तिसार में, ऐ जाने जहां आरज़ूए रूबे तो जाना, ऐ जाने जहां क्या कह रहे हैं यहाँ नजर क्या फरमा रहे हैं? 800 बरस के बाद मुस्तफा जाने रहमत की जान। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं? ऐ जाने जहां, ऐ जाने जहां, जहां की जान मुस्तफा जाने रहमत, ऐ जाने जहां मुस्तफा जाने रहमत, ऐ जाने जहां आरज़ूए रूबे तो जाना। आंसू रखता हूं आपके चेहरे से आए। अब इस सलाम का अगर कोई मुखालफत करे तो समझ लो कि वो शुजाअत का मुखालिफ है, औलिया का मुखालिफ है, क्योंकि आला हज़रत इश्क मोहब्बत में डूब गए। शेर क्या है? ये सलाम कहा, लिहाजा इस सलाम की मुखालफत नहीं करना चाहिए। मैं आपने बात के जरिए बताऊं, मैं भी खादिम चिश्ती हूँ। अगर चिश्ती कोई है तो वो कादरी भी है, जो कादरी है वो चिश्ती भी है, और जो चिश्ती है वो नक्शबंदी भी है, और जो नक्शबंदी है वो सरवर्दी भी है, और जो गदाए अजमेर है वो गदाए बरेली भी है, और जो गदाए बरेली है वही गदाए अजमेर है, और जो इन दो जगह का गदा है वही फकीर गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला, वही सरकार गौस है। इनके जरिए से जब कोई करबला पहुंचेगा तो उसकी हाजिरी कबूल होते जब अशरफ तक पहुंचेगा, और जिसकी हाजिरी वहां कबूल हो गई तो मेरे आका की बारगाह में हाजिरी कबूल हो जाएगी। एक बार मिल के दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मिल के पढ़िए दरूद शरीफ से आवाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर कुरान में इरशाद वारिद अल्लाह हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे बीच उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, मजीद आप इससे जानकारी ले सकते हैं। मैं जो है खानकाह चिश्त का छोटा सा अपना सा खादिम हूँ, बस मोहब्बत की जो बातें हैं वो पेश कर दे रहा हूँ मुसलमान दिन की, जो उलमा इकराम के आगे जानना जब जाएंगे मशाइख इकराम के आगे जो हासिल हुआ रूज़ बरकत वो आप तो क्या नहीं भेजा हमने, लेकिन पूरे आलमीन के लिए हुजूर को रहमत बना के, क्या बना के भेजा? रहमत पूरे आलमीन के लिए। अब साइंस के दौर में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये दुनिया एक नहीं है, इतनी दुनिया है जिसके बारे में हम जानते भी हैं। 18,000 आलम तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 3 मिलियन की उम्मीद में निकाल दिया। अब उसके आगे के आलम तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। तो सारे आलमीन के लिए आपको रहमत बना के भेजा गया। अब हम लोग पढ़ते तो है रहमती या मोहम्मद, रहमती या सैयदी, लेकिन हम लोग रहमत के माने नहीं जानते। अकीदे की बात है, अहले सुन्नत वल जमात की अकीदे की बात है। मैंने तो आला हज़रत फाज़िल बरे को क्या फरमाया? मुस्तफा जाने रहमत पे, और ख्वाजा कुतुब साहब ने क्या फरमाया? ऐ जाने जहां, ऐ जाने जहां। अब आप इस आयत करीमा की रोशनी में सुनिए। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो अहले सुन्नत वल जमात के अकाबरीन इमाम उलमा में से हैं और मुहद्दिसीन में से हैं, वो फरमाते हैं कि रहमत के माने है हाजात का पूरा हो जाना और मुश्किलात का हल हो जाना। यानी मेरे आका को पूरे जहां के लिए अल्लाह ने बना के भेजा वसीला कि आपके जरिए से अगर हम या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहेंगे तो हमारी हाजतें पूरी हो जाएंगी और हमारी सारे मुश्किलें हल हो जाएंगी। यानी हमारे हाजत रवा रसूलुल्लाह, हमारे मुश्किल कुशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन फरमा रहा है? फखरुद्दीन राज़ी कि ग्रामी ग्रामी। इसीलिए मौलाना रूम रहमत 5 मिनट के लिए पहुंचने 5वां मिनट लग चुका, तो 5 मिनट की बात करके वो आखिर दावाना में हम तो आखिरी मिनट है। और बात हजरत मौलाना कौन जिनकी मसनवी पढ़ के उलमा होते हैं, हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर व मुर्शिद और उस्ताद हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? पहले उनकी शान में शेर कहते हैं, मौलवी हरगिज़ न शुक मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुक। और बात है कि मौलाना रूम जब तक मुकम्मल मौलवी ना हो गया, जब तक हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी ना।
اب ان کا مقام سمجھے کہ اتنے بڑے عالم دین اہل سنت والجماعت کے، اب ان کے پیر کا، ان کے استاد کا مقام سمجھیے. اور وہ نعت پاک کہتے ہیں اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو وہی سے درست کر لے کہ یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا کی. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اب یہ حضور کے کافی 100 برس کے بعد، 300-400 برس کے بعد کی پیدائش ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سے حضور کے سامنے کہا جاتا تھا. اگر ایسا تھا تو اتنے بڑے اولیاء اللہ، اکابرین اولیاء اللہ میں سے ہیں حضرت شیخ تبریز. اتنا بڑا مقام ہے کہ سورج کو نیچے بلا دیا. اللہ اکبر. اگر رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کے بعد سورج نے گردش کری ہے تو ان کے اشارے پہ کری ہے. یہ تاریخ ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی قام ہذا برسریر گنبد خضرا. آپ سمجھئے کہ یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا. اور حضرت سیدنا امام حسین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے یا رحمت للعالمین کہہ کے حضور کو اپنی نعت پاک میں مخاطب کیا. جب کربلا کی سرزمین میں آپ کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے یا رحمت للعالمین کہہ کے آپ کو حضور کو اپنے نانا جان کو مخاطب کیا. تو بڑا اکابرین کے آبائین میں سے اگر کوئی ہے تو حضرت سیدنا علی بن الحسین ہے. جب آپ 29 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، آپ نے تمام اکابرین صحابہ کی گود میں تھے. مولا کائنات اس وقت ظاہری حیات موجود تھی، کوئی آپ کی شہادت نہیں ہوئی تھی. اس وقت حضرت علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی. اب آپ سمجھیے یہ کربلا میں جب اسیر کیے تو یا رحمت للعالمین کہہ کے حضور کو مخاطب کیا. مقصد یہاں پر یہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا، کہ یا رسول اللہ کہنا کافرین اہل سنت والجماعت سے عقیدہ چلا آ رہا ہے. یا رسول اللہ کہنا، یا محمد کہہ کے پکارنا آقا کو، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ روز ازل سے اہل بیت سے بھی ثابت ہے، علماء اکرام سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے، اور اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے. تو عزیزو، ہم نبی کے ہی عشق میں اس دنیا میں آئے ہیں. ہم آئے ہیں انہیں کے لیے، اور ہم اس دنیا میں ہیں انہیں کے لیے، اور دنیا سے جائیں گے انہیں کی محبت میں. اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دوبارہ وسیلے سے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اہل بیت اتحاد، اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اور کہتا چلوں، آج کا بڑی جو ہے فتنے کا دور ہے، اس میں کتنا اور چالو ہو گیا کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم ڈائریکٹ علی والے ہیں. تو سن لو، نہ تو کوئی اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتا، نہ کوئی رسول اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتا، اور نہ تم علی تک پہنچ سکتے ہو. تمہاری اوقات نہیں کہ ڈائریکٹ علی تک پہنچا. لہذا اپنے آپ کو ڈائریکٹ کہہ کے جو ہے گمراہی نہ ملو. اگر تمہیں علی تک پہنچنا ہے تو تمہیں ولی کا دامن تھامنا پڑے گا. بغیر ولی اصل کا دامن تھامے ہوئے، بغیر اپنے وقت کے امام کا دامن تھامے ہوئے تم علی تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا تمہیں دامن امام اصل کو تھامنا پڑے گا. اپنے زمانے کے امام کا دامن، مرشد کے برحق کا دامن جو ہے تمہیں تھامنا پڑے گا. جب ولی کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا تبھی تم جو ہے علی تک پہنچو گے، اور جب علی تک پہنچو گے تب تم نبی تک، تب اللہ تک پہنچو گے. تو لہذا اولیاء اللہ سے پہلی شرط ہے کہ اپنے پیران نظام بزرگان دین سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، اولیاء اللہ سے محبت کرے، اہل بیت اتحاد سے، اور اپنے نبی پہ اپنی جانوں کو، مالوں کو، سب کچھ نبی کے اوپر قربان کر دیجیے. بس ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ نبی کے عشق میں نماز پڑھے، نبی کے عشق میں روزہ رکھے، نبی کے عشق میں زکات دے، نبی کے عشق میں نظر و نیاز، جو کچھ اپنی زندگی میں وہی سچا پختہ مومن مسلمان ہے جو اپنے نبی اور آل نبی اور صحابہ رسول اولیاء اللہ سے سچی پکی محبت کرتا ہو. اس دنیا میں رہے دنیا سے رخصت ہو جائے. مرحومہ مقبولہ اسی طرح سے تھی، انہوں نے ایسی تربیت کری بچوں کی، ان کے گھر کا ماحول بھی اسی طرح کا ہے، اسی لیے آج یہ اہتمام بھی دکھ رہا ہے. یہ والدین کی تربیت ہے. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرحومہ مقبولہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. واہ